پھر آج بندہ جب نماز پڑھنے آتا ہے یا کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس نماز سے اس کو سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس سے اس کو چین کیوں نہیں ہے؟ نماز میں مزہ کیوں نہیں ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک برتن ہو جس میں گندگی لگی ہو، اس گندے برتن پر اگر آپ کو بریانی کھانے دیا جائے تو کیا آپ کھائیں گے؟ فیصلہ آپ کیجیے، ہم صرف بتاتے جا رہے ہیں۔ اگر برتن میں گندگی لگی ہو اور اسی برتن پر آپ کے سامنے لا کے بریانی لا کے رکھ دیا جائے اور کہا جائے حضرت اس کو کھائیے، تو آپ کھائیں گے؟ کچھ دیر کے بعد درخت کا کوئی پتا ہو، گھاس کا کوئی پتا ہو، اس پتے کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس میں سوکھی روٹی اور چٹنی رکھا، اب کہا جائے کہ اس کو کھائیے تو آپ یقیناً کھا جائیں گے۔ پتا کیا چلا کہ اگر برتن گندا ہو تو بریانی بھی لذت نہیں دیتی ہے۔ اگر برتن گندا ہو تو بریانی بھی انسان نہیں کھاتا ہے اس برتن پر، اور اگر پتا بالکل درخت کا صاف ستھرا ہو تو سوکھی روٹی اور چٹنی بھی شوق سے وہ بندہ کھا جاتا ہے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم عبادت کرنے آتے ہیں، ہم سجدہ کرنے آتے ہیں، نہ ہمیں نماز سے مزہ آ رہا، نہ سجدے سے مزہ آتا ہے، نہ رکوع سے مزہ آ رہا، تو آخر اس کا پتا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس نماز میں مزہ نہیں آ رہا؟ رب تو کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، سکون مل جائے گا، چین ملے گا تمہیں۔ قرآن میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد ہی دل کی غذا ہے اور دل کا سکون ہے، اور دل جب سکون سے رہتا ہے تو پورا جسم اطمینان سے رہتا ہے، دماغ بھی ٹھیک رہتا ہے، زبان بھی ٹھیک رہتی ہے، جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ پتا یہ چلا کہ ہمارے جسم کے اندر بھی ایک برتن ہے۔ جیسے کنواں میں اگر کتا گر جائے اور پانی بار بار نکال کے پھینکے تو وہ پانی پاک نہیں ہوگا۔ جب تک وہ کتا اس کنویں میں گرا رہے گا تب تک آپ پانی نکالتے رہیے، وہ پانی نہ پاک ہوگا نہ وہ پینے کے لائق رہے گا۔ پتا کیا چلا؟ پہلے اس کنویں سے کتے کو نکالو تب جا کے پانی نکالنا تو پاک ہوگا۔ پہلے کس کو نکالنا ہے؟ کتے کو نکالنا ہے، پانی کو نہیں، ورنہ پانی نکالتے نکالتے تھک جائیں گے لیکن وہ پانی کبھی پاک نہیں ہوگا۔ اگر اسے پاک کرنا چاہتے ہیں، پینے کے لائق بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کتے کو نکال دیجئے، پھر پانی نکالیے تو پاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی انسان کے اندر بھی ایک کنواں ہے، ایک برتن ہے، اور یہ برتن گناہ کرتے کرتے اتنا سیاہ ہو گیا ہے، اتنا کالا ہو گیا ہے کہ ہم نماز میں آتے ہیں تو ہمیں لذت نہیں مل رہی ہے۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، مزہ نہیں آتا ہے سجدے میں۔ جس دن اس برتن کو صاف کر کے، جس دن اس برتن کو دھل کر کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو ایک ہی سجدہ میں ایسی لذت ملے گی کہ دنیا کے عیش و آرام کو بھول جائے۔ ضرورت کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرنے کی۔ جب تک اس دل میں حسد رہے گا، جب تک اس دل میں بغض رہے گا، جب تک اس دل میں دنیا کی محبت رہے گی، تب تک یہ دل جو ہے پاک نہیں ہو، صاف نہیں ہو پائے گا، اور جب صاف نہیں ہوگا تو آپ کو کسی عمل میں اچھا نہیں لگے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ اگر دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، دل میں دنیا کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، عبادت سے آپ دور ہوتے جائیں گے، دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ اگر دل میں محبت ہے اور دنیا کی محبت ہے، اور آپ کے بھائی کو اگر کوئی مار دیا ہے، آپ فوراً ڈنڈا لے کے باہر نکلیں گے کہ کون ہے کہ میرے بھائی کو مارا ہے۔ وہی بھائی جب جوان ہو جاتا ہے، ایک دن وہ بھائی کہتا ہے میرے باپ کی دولت ہے مجھے بھی حصہ دو، اسی بھائی کے خلاف پھر ڈنڈا نکلتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بچپن میں اسے بچانے کے لیے ڈنڈا ہاتھ میں لیا تھا، اور آج جوانی میں اسے مارنے کے لیے ڈنڈا ہاتھ میں لیا۔
ہر گھر کی یہ فطرت ہے. قوم مسلم میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو یہ فطرت نہ پائی جاتی ہو. آج نہیں تو کل اس گھر میں ہونا ہے. کیوں؟ کہ دنیا کی محبت اس دل میں بسا ہے. جب تک دنیا کی محبت تھی، بھائی چھوٹا تھا، کسی نے مارا تھا، دولت کے نشے میں آیا، ہاتھ میں ڈنڈا لیا، جا کے وہ لڑائی کرنا شروع کیا. اب وہی بھائی جب جوان ہوا، کہا کہ باپ کی دولت ہے، حصہ دو. اب پھر ڈنڈا ہاتھ میں آیا کہ اب میں نہیں دوں گا. جب تک یہ دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلے گا تو دین کی محبت اس دل میں نہیں بس سکتی ہے. دین کی محبت بسانے کے لیے دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا، چاہے جیسے نکالے. آج اگر کوئی سیٹ کیا، ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے. ہر آدمی کو رزق حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی چاکری کرتا ہے، کوئی کسی کے ہاں کام کرتا ہے، کوئی مہینے بھر کی پگار لے کے کرتا ہے، کوئی دن بھر کی پگار لے کے کرتا ہے، کوئی سودا بیچنے کے لیے پگار لے کے کرتا ہے. یعنی ہر آدمی کام کرتا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے میرے اوپر کوئی ہے. اگر مزدور کام کرنے گیا ہے، اپنے مستری پر وہ دھیان دیتا ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو. اگر وہ گیا ہے، مکان مالک سے وہ ڈرتا ہے کہیں دیر نہ ہو جائے اور کل ہمیں یہ کام سے نہ نکال دے. کہیں کوئی سیٹ کا کام کرتا ہے، کوئی ٹھیکیدار کا کام کرتا ہے، کوئی 500 کا، کوئی 5000 کا، کوئی 20,000 کا. اگر اس کا سیٹ اس سے کہہ دے کہ کل اگر دیر ہو گیا تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گا. اب یہ انسان کیا کرتا ہے؟ کام سے واپس آیا، رات میں سویا ہے، بے چینی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، بے چینی کے ساتھ رات گزار رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل دیر ہو جائے کام پر پہنچنے میں اور میرا سیٹ مجھے نکال دے، میرا سیٹ مجھے کام سے دور کر دے. یہی کیا خیال ہے؟ رب تبارک و تعالی ہر نعمت سے آپ کو نوازا ہے اور رب کہتا ہے اے میرے بندے جتنی نعمت چاہے لے لو، اگر نافرمانی کر کے آؤ گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا. اے میرے دوستو، کسی کے اندر یہ فکر ہوئی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم نیک کام نہیں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور رب کا فرمان ہے، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، نافرمانی کر کے آؤ گے جہنم میں ڈالوں گا. کسی کو ہے خیال اس بات پر؟ آپ جہاں کام کرتے ہیں، اگر آپ سے اوپر والے کہہ دے اگر یہ کام ٹھیک نہیں کیا، ٹائم سے نہیں کیا، کم و بیش کر دیا، کل میں تمہیں نکال دوں گا، آپ کا دھیان اس میں رہتا ہے کہ کہیں کام ٹیڑھا بیکا نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے. اس لیے رات بے چینی کے ساتھ آپ گزارتے ہیں کہ کل ہمیں ٹائم پہ وہاں پہنچنا ہے. لیکن رب کہتا ہے میرے بندے ساری نعمت لے لے لیکن نافرمانی مت کرنا، نافرمانی کر کے آؤ گے جہنم میں ڈال دو. حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں ایک مرتبہ جنت کے اندر جھانک کے دیکھا. بات آ گئی سماعت کی. تو جنت میں کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے اس بات کو سماعت کیجیے. ایک انسان موٹا تازہ ہٹا کٹا جوان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے. جب نماز کا وقت آتا ہے مؤذن اذان دیتے ہیں، یہ شخص بے فکر رہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کیوں جائے، میرے پاس تو سب ہے، دولت ہے، حال ہے، اولاد ہے، خاندان ہے، عائش ہے، سب ہے، ہم کیوں جائے نماز پڑھنے. نہیں پڑھتا ہے. کل میدان محشر قائم ہوگا، کافروں کو چھانٹ کے الگ کیا جائے گا، مسلمانوں کو الگ کیا جائے گا. ایک ساتھ ایسی آئے گی کل میدان محشر میں، اللہ جانے وہ ساتھ کیسی ہوگی کہ رب فرمائے گا اے میرے بندے آؤ میرے سامنے سجدہ کرو. رب کہے گا اے میرے بندے آؤ میرے سامنے آج سجدہ کرو. جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتا ہے یہ لوگ آسانی سے سجدے میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ زندگی رہتے ہوئے بھی، تندرستی رہتے ہوئے بھی، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، زمین کے اوپر سجدہ نہیں کرتا ہے، رب کہے گا آؤ سجدے میں جھک جاؤ.
اب اس کا بدن جو ہے بالکل ہڈی کی طرح سخت ہوگا، بالکل لکڑی کی طرح سیدھا ہوگا. اب وہ رب کے سامنے سجدہ کرنا چاہے گا لیکن جسم جو ہے اس کا جھکے گا نہیں. آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. ماجرا سامنے ہوگا کہ جو سجدہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو جو دنیا میں سجدہ کیا ہے وہ انسان آسانی کے ساتھ وہاں سجدے میں چلے جائیں گے، اور جو دنیا میں رہ کر کے رب کو سجدہ نہیں کیا ہے، نماز کے وقت ادھر ادھر بھاگا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، اپنے کام میں رہ گیا ہے اور مؤذن اذان دے کے بلا رہے ہیں، نہیں نماز کے طرف آ رہا ہے، اللہ کے سامنے نہیں چھکتا ہے، زمین کے اوپر رہ کر کے وہاں اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا. ہائے اب کیا ہوگا، میں سجدہ میں نہیں جا پا رہا ہوں. ان قریب اعلان ہوگا، فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں لے کے پھینک دو. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تب کیا ہوگا؟ وہاں وہی بندہ سجدہ کرے گا اس ساتھ میں، اس گھڑی میں، اس وقت میں رب کے سامنے جو بندہ آج دنیا میں سجدہ کرتا ہے. اور جو نہیں کرتا ہے اس کا بدن اتنا سخت ہوگا کہ وہ جھکنا بھی چاہے گا، پوری طاقت لگا دے گا لیکن رب کے سامنے وہاں سجدہ نہیں کر پائے گا. انسان جب نماز نہیں پڑھتا ہے، میں بتا رہا تھا کہ حضور جنت کے طرف جب جھانک کے دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں زیادہ تر لوگ غریب طبقے سے ہے. جب اس حدیث پر میری نظر پڑی، کتاب میں نے بند کیا، سوچنے لگا یا اللہ جنت میں زیادہ سے زیادہ لوگ غریب لوگ رہتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا جملہ میں کہ آقا فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ غریب لوگ اس جنت میں ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے. میں کتاب بند کیا، سوچنے لگا یا اللہ روئے زمین پر جو جنت ہے وہ مسجد ہے. مسجد آج مسجدوں میں دیکھا جائے، صرف اسی مسجد میں نہیں پوری دنیا کے مسجد میں دیکھا جائے، غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، امیروں کی کم ہے. غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، یا اللہ کے سامنے زیادہ سر کو سجدے میں رکھنے والے ہیں، اور غریب اپنے مال و دولت پہ عائش کر رہے ہیں. کل میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی امیر ہے تو ناراض مت ہونا، اس سے سبق حاصل کرنا کہ آقا فرماتے ہیں جنت میں زیادہ تر لوگ غریب ہیں. اور آج مسجدوں میں بھی دیکھا جائے اگر 20 سب کی مسجد ہے تو 19 سب کے لوگ غریب ہیں، ایک ہی سب امیر ملیں گے. بات عائش میں زندگی گزر رہی ہے. کل میدان محشر میں کیا ہوگا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں دنیا میں اس کو 5 سزا دیا جاتا ہے. سزا تو بہت ہے لیکن میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ بات سماعت کیجئے کہ پہلی بات یہ کہ اس شخص کی عمر سے برکت ہٹا لی جاتی ہے، عمر گھٹ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے چہرے میں جو صالحین کا نور چمکتا ہے، نیک ہونے کا جو نور چمکتا ہے، اس نور کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تیسرا سزا یہ کہ وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ دنیا میں کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملتا ہے. کیا سمجھے؟ نماز چھوڑ کے کوئی بھی آپ دین کا کام کیجئے اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا، چاہے وہ کوئی ہو. چوتھا سزا یہ کہ وہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ دعا اس کی رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. پانچواں سزا یہ کہ نیک لوگ جو دھرتی کے اوپر ہے، جس کے وجہ سے ابھی دنیا قائم ہے، موجود ہے، یہ لوگ جب رات کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے مولا میرے نبی کی امتیوں کو بخش دے، تو امتی میں سب ہے، نمازی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، فرما بردار کرنے والے بھی ہے، نافرمان بھی ہے. تو وہ لوگ جو صالحین متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا میرے نبی کی امت کو بخش دے، میرے نبی کی امت سے برائیوں کو ہٹا دے، میرے نبی کی امت کو مولا فضل فرما، رحم فرما ان پر. تو جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے حق میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے.
یہ میں نہیں کہتا ہوں، حدیث پاک ہے، یہ بخاری کے اندر موجود ہے یہ بات۔ کیا نیک لوگوں کی دعا تو قبول ہو گئی، ایسا نہیں کہ ایک بے نمازی کی وجہ سے کسی نیک انسان کی دعا رد ہو رہی، نہیں، اس کی دعا تو قبول ہو رہی ہے، لیکن اس کے حق میں جو دعا کیا تھا اس کے حق کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرواتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں بیمار ہے دعا کیجئے، فلاں بیمار ہے دعا کیجئے، اب دعا ہو رہی ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، کہا ہے تو اس کے حق میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے بیمار ہونے والا شخص، اگر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اگر وہ نماز حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد نہیں پڑھتا ہے، لاکھ دعا کیجئے، یہاں کیجئے اور بڑی بڑی مسجد میں کیجئے، خانہ کعبہ میں کیجئے، دعا کرنے والا اولیاء کرام ہو، دعا کرنے والا آپ کا پیر کیوں نہ ہو، آپ کے حق میں دعا قبول نہیں ہو۔ اس کے حق میں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ 5واں سزا ہے۔ مرتے وقت اس کو 3 سزا دیا جاتا ہے، سزا تو اور بھی دیا جاتا ہے، میرے ذہن سے جو ہے ذہن میں جو ہے اس کو سماعت کیجئے۔ پہلا سزا یہ کہ اس کو بھوکا مارا جائے گا، دوسرا سزا یہ کہ اس کو پیاسا تڑپا تڑپا کے مارا جائے گا، تیسرا سزا یہ کہ اس کو ذلیل ہو کے مرنا ہوگا۔ یہ کون ہوگا شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ وہ بھوکا بھی مرے گا، پیاسا بھی مرے گا، تڑپ تڑپ کے بھی مرے گا، اور ذلیل ہو کر کے وہ دنیا سے جائے گا۔ اب قبر میں اس کو کیا سزا ملتا ہے؟ قبر میں بھی 3 سزا کے بارے میں سنیے۔ قبر میں بھی بہت طرح کی سزا ہے، لیکن 3 سزا میرے ذہن میں ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں دنیا میں، وہ لوگ قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا سزا اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا، یعنی آپ مٹی ڈال کے ہٹیں گے، اس کی قبر جو ہے آپس میں ملے گی اور اس کی ایک ایک پسلی اور ایک ایک ہڈی جو ہے شورما بن جائے گی، وہاں مرے گا نہیں، زندہ رہے گا۔ دوسرا سزا یہ دیا جائے گا تو اس کے قبر میں آگ دہکایا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور مرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اسی میں رہنا ہے۔ تیسرا سزا یہ کہ اس کے قبر میں ایک اژدھا مسلط کیا جائے گا، سانپ، وہ سانپ ایک بار ڈسے گا 70 گز زمین کے نیچے وہ بندہ دھس جائے گا، وہ سانپ پکڑ کے پھر باہر نکالے گا، یہ ہوتے جائے گا قیامت تک۔ اب قیامت کے دن اس کو کیا سزا مل رہا ہے؟ قیامت کے دن پہلا سزا اس کو یہ ملے گا، کس کو؟ جو دنیا میں رہ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کیجئے، میں صرف بتا رہا ہوں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سزا یہ دیا جائے گا کہ بڑی سختی کے ساتھ اس کا حساب ہوگا۔ آپ کو اگر پولیس پکڑ کے لے جائے، 2-4 ڈنڈا لگائے اور سختی کے ساتھ اگر حساب آپ سے پوچھ تاچھ کرے، تو جس بات کو بتانے کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے کہ ہم نہیں بتائیں گے، لیکن پولیس کے ڈنڈا نے وہ بھی اگلا لے گا آپ سے بات۔ یہ دنیا کی سزا ہے جو 2-4-10-20 ڈنڈا پڑے گا، لیکن قیامت کے دن بڑی سختی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ دوسرا سزا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر و جلال کو اظہار کرے گا اس بندے پر، جس پر اللہ تعالیٰ اپنے قہر کا اظہار کر دے، اس کو وہاں کون بچا پائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، نافرمانی کر کے جاؤ گے وہاں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ ایک جان دوسری جان کی مدد نہیں کر پائے گا، یعنی ایک مسلمان ہو کے ایک کافر کی وہاں کوئی مدد نہیں کر پائے گا، اور ایک مسلمان ہو کر کے نافرمان کی بھی مدد نہیں کرے گا۔ دوسرا سزا کیا کہ رب اپنا قہر اس پر ظاہر فرمائے گا، اور تیسرا سزا کیا جو اب آخری ہے، اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے
کہ تیسرا سزا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں یہ دنیا میں رہا کھایا پیا میری نعمت پر عیش کیا ہے اور میری نافرمانی کر کے آیا ہے اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ اب جہنم کیا ہے؟ جہنم میں بھی طبقہ ہے، جہنم میں بھی درجہ ہے، جہنم میں بھی امیری غریبی ہے، جہنم میں بھی جیسے دنیا میں لوگ امیر لوگ عالی شان بنگلہ میں رہتے ہیں، غریب لوگ جھوپڑی میں رہتے ہیں، اس سے بھی غریب ہے تو پلاسٹک ٹانگ کے رہتے ہیں، ایسے بھی جہنم میں طبقہ ہے۔ جو جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کے لیے ویسے ہی طبقہ بنایا گیا ہے، اور مسلمان جو بے نمازی ہے اس کو اس آگ میں جلایا جائے گا جس آگ کی دھواں اگر پہاڑ پہ لگ جائے وہ پہاڑ پگھل پگھل کے ٹپکنے لگے گا۔ وہ جہنم کی آگ جو بے نمازیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، روزانہ دن میں 5 مرتبہ پورے جہنم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہے کہ پاک پروردگار اس آگ سے تو مجھے نہ ملا جس کو تو نے مسلمان بے نمازیوں کے خاطر بنایا ہے۔ ذرا سوچئے جہنم کی دیوار پر اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو انسان جھلس جائے گا، وہاں رہنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، تو پورے جہنم وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی جو پورے جہنم اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ آپ بحیثیت باپ ہیں، آپ بحیثیت کسی کا دوست ہے، کسی کا ساتھی ہے، کسی بیوی کا شوہر ہے، کسی بہن کا بھائی ہے، کسی ماں کا بیٹا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی دوستی کیسی ہے، آپ کا رشتہ کیسا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی جہنم میں جائے، آپ کا دوست بھی جہنم میں جائے؟ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے رشتہ دار وہی کام ہے، کامیابی ہے، اور دوست وہی سچا دوست ہے جو انگلی پکڑ کے اپنے دوست کو دین کے راہ پہ چلا دے، جہنم سے دور کر کے جنت کے قریب کر دے، یہی حقیقت میں دوست ہے۔ اور رشتہ دار حقیقت میں وہی رشتہ دار ہے جو اپنے بہکتے ہوئے رشتوں کو بچا کر کے جنت کی طرف لے کے جائے۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کے باپ ہو، سب کے سب نماز پڑھتے ہیں؟ اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا رشتہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا سوچ کے آپ اس کے ساتھ رشتہ نبھا رہے ہیں؟ کل میدان محشر میں کوئی آپ وہاں مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگتے ہوئے نظر آئے گا، ایک ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، بھائی بہن سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کا وہاں مدد نہیں کرے گا، اپنے عمل کے بنا پر وہ آگے بڑھے گا۔ تو میرے دوستو، اگر یہ بات آپ کے گھر کے اندر نہیں ہے دین کی تو اس پر سختی کیجئے اور اس کو دین پہ داخل کیجئے، اور نماز جیسی عبادت کو اس سے کرائیے، پڑھائیے، اس لیے کہ نماز چھوڑ کے دنیا کا کوئی بھی آپ کام کریں گے آپ کی کام وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی اجر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ دین کی بات تھی میرے ذہن میں آئی، میں بتا دیا، اب فیصلہ آپ کیجئے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا سوچ کے رکھے ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے کیا سوچتے ہیں، اپنے دوستوں کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں، وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ خود کہاں جانا چاہتے ہیں اس کا بھی اختیار آپ کو ہے۔ میرا کام تھا بتانا، میں آپ تک پہنچا دیا ہوں۔